أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70. وذر الذین، اور چھوڑو ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لعبا و لہوا، کھیل تماشا. اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دین اللہ تعالیٰ، ریلیجن اللہ تعالیٰ کس لیے دیتا ہے؟ یہ سسٹم آف لائف ہے کہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے. جیسا اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دیا، ہدایات دی، ویسے اس کی زندگی اور لائف ہے. اور اللہ کی بات سن کر کے اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو. جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور ہنسی مذاق بنا لینے کا کیا مطلب؟ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ، بحث کے لیے، خالی گفتگو کے لیے، نالج کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے. اس لیے یہ لوگ دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، عمل کے لیے نہیں سنتے. تو کہا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو دین کے لیے سیریس نہیں ہے، اپنے دین کو، ریلیجن کو سیریسلی نہیں لیتے. وغرتہم، اور وجہ کیا ہے؟ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. وہ سمجھتے ہیں کہ لائف جیسے چل رہی ہے، جیسے جوانی ہے، صحت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، ایسے ہی رہے گا یہ. وغرتہم الحیات الدنیا. شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ معلوم کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے انسان کو برباد کرتا ہے. ارے ابھی تو بہت دن جینا ہے، بعد میں دیکھیں گے، کر لیں گے نیکی، وقت ہے نا ابھی. اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ابھی ایک پل کا بھروسہ نہیں، جو کرنا ہے ابھی کر لو. جو بھی نیکی کا پلان رکھتے ہو کل کے لیے مت ٹالو. ہو سکتا ہے کل تمہارے قبرستان میں ہو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے. 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے اور نہ ایک بار زبان سے سبحان اللہ پڑھ سکتے. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کے کیا کیا؟ دھوکے میں ڈال دیا. لیکن وذکر بہ، چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی ان کی کیئر ہی چھوڑ دو، ان سے نظر پھیر لو. نہیں، وذکر بہ، اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، ریمائنڈ کرتے رہو. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ان کے ٹینشن میں، ان کی فکر میں گھلے مت جاؤ کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ، کیوں نہیں بات مان رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاں خالی پیسے کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے دماغ میں؟ دھیرے دھیرے وہی چیز پرائمری ہوتی جاتی ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاں دین کی، ایمان کی، لوگوں کی بھلائی کی باتیں ہوتی ہے، تو آپ کا بھی مائنڈ سیٹ ادھر سیٹ ہونے لگتا ہے. تو سمجھانا نہیں چھوڑنا،
سمجھانے کے لیے ان کے پاس جانا ہے. کیوں؟ اور اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان سمجھانا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان تبصل نفس بما کسبت. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان، کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، برباد ہو جائے. یعنی تم اگر سمجھانا چھوڑ دو گے، ہو سکتا ہے سمجھانے سے آ جائے ساتھ، جیسے پیچھے آیا نا لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں. لیکن اگر کوئی آدمی سوچے یہ تو مانے گا نہیں، چھوڑو سمجھانے سے کیا فائدہ، تو وہ تو بالکل کٹ آف ہو گیا، چلا گیا دوسری طرف، اب شیطان کے حوالے ہو گیا. وہ کوئی اس کو بتانے والا نہیں. جیسے ایک بیمار ہے، اگر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو کیا پاسبلٹی کیا ہے، امکان کیا ہے، کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہی چھوڑ دیا جائے، علاج ہی چھوڑ دیا جائے، تو ایک ہی پاسبلٹی ہے نا، کیا مرے گا وہ بیماری اور بڑھے گی، کینسر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس لہا، اس کے لیے نہیں ہوگا. کیسا پھنسے گا وہ اگر تم سمجھانا چھوڑ دو گے؟ لیس لہا، کہ اس کے لیے نہیں ہوگا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی بچانے والا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش اور اپیل کرنے والا. یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب ہم مصیبت میں پھنستے ہیں، ہمارا کوئی دوست آ کے ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے. یا کوئی لیڈر ہے، کوئی پاورفل آدمی ہے، وہ آ کے سفارش کر دیتا ہے تھانے سے، کورٹ سے، ادھر سے ادھر سے. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ شخص دے کل عدل، ہر طرح کا معاوضہ، بدلہ، پینالٹی. ہوتا ہے نا، بچنے کی تین ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی آ کر کے مدد کرے، یا کوئی سفارش کر دے، نہیں تو پیسہ دے کر کے انسان کیا کرے؟ گھوس دے کر کے، رشوت دے کر کے انسان بچ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہر چیز دے دے وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے، لا یؤخذ منہا، وہ اس سے لیا نہیں جائے. جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر یہ پوری دنیا اور اس کے خزانے اور اس کے اتنی ایک اور دنیا کوئی اس دن اللہ کو دے دے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ولا یقبل، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں جو برباد ہو گئے، جو گرفتار ہو گئے، بما کسبوا، اپنے گناہوں اور پاپ کی وجہ سے. اب ان کے لیے سزا کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پینے کا پانی ہوگا. کیسا پانی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ فقطع امعاءہم، جب وہ پیئیں گے تو ان کی اتڑیوں کو کاٹ کر کے باہر نکال دیں. اور یشوی الوجوہ، منہ کے پاس لائیں گے تو ان کا منہ بھون جائے گا ان کی گرمی سے. یشوی الوجوہ، یشوی کہتے ہیں جیسے کباب تلتے ہیں نا، روسٹ کرتے ہیں، اس طرح سے بھون دے گا منہ کو. اور اندر جب جائے گا تو وہ انٹسٹائن کو، اتڑیوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وعذاب علیم، اور دردناک اور پینفل پنشمنٹ اور عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ بات نہیں مانتے، یہ انکار کر دیتے کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں، اللہ واللہ کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں ملے گا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and leave those who take their religion as amusement and diversion, and whom the worldly life has deluded, but remain with the Quran, lest a soul be given up to destruction for what it earned. It will have other than Allah no protector and no intercessor, and it will offer, if it will offer all compensation, it would not be taken from it.
those are the ones who are given to destruction for what they have earned. For them there will be a drink of scalding water and a punishment and a painful punishment for because they used to disbelieve. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا؟ نمبر 1، ایسے لوگ جو اللہ سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگنورنس کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں انسان کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالکل ہی ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اگنور بھی نہیں کرنا، سمجھاتے رہنا، ریمائنڈ کرتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ اگر وہ سدھرے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا آخرت میں کوئی بچانے والا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی اور بہت دکھ دینے والا عذاب ملنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔